میں آج وہ 3 نصیحتیں اپنے ناظرین کی طرف شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا میرے پیغمبر میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ لوہے کی جوتیاں پہن لیں اور ہاتھ میں ایک لکڑی اٹھا لیں، پھر آپ زمین میں سفر کریں اور میرے آثار قدرت اور عبرت کی نشانیاں دیکھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی جوتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی آپ کی جوتی بھی ٹوٹ جائے گی، لوہے کی جوتی ٹوٹ جائے گی، اور آپ کی لکڑی جو آپ نے ہاتھ میں اٹھا رکھی ہوگی وہ بھی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس مقام پر ہمارے شیخ نے ہمیں 3 نصیحتیں فرمائیں۔ آپ فرماتے تھے میرے بیٹے قبرستان کا چکر لگا لیا کرو اور وہاں پر جا کر دیکھا کرو کتنے بڑے بڑے محلوں والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے رقبوں والے، بڑے بڑے کاروبار والے، بزنس تھا ان کا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قبرستان میں، قبر میں دفن ہیں۔ کہاں گئے وہ باغات؟ کہاں گئی وہ کھیتیاں؟ کہاں گئے وہ زمینیں؟ کہاں ہیں وہ رقبے؟ کہاں ہیں وہ دکانیں؟ کہاں ہیں وہ بزنس کاروبار؟ آخر مر گئے نا وہ لوگ۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل اور ہمارے کان اور ہماری آنکھیں جو ہے وہ عبرت نہیں دیکھتی، وہ تصور بھی نہیں ہوتا۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بس ان لوگوں نے مرنا تھا وہ مر گئے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بیٹا قبرستان جایا کرو تو پھر تصور کیا کرو آج ان کی قبر ہے تو کل ہماری بھی قبر یہاں ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قبرستان سے گزرتے تھے تو آپ اتنی روتے تھے، ہچکیاں بند جاتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ پھر کوئی پوچھتا کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا ہے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی فرماتے کہ یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے، ہمیں بشارت دی جنت کی، لیکن قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر سرٹیفکیٹ دیا جنت کا۔ حال یہ ہے کہ جب قبرستان جاتے تھے، قبروں کو دیکھتے تھے تو پھر روتے تھے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے بیٹا عبرت حاصل کیا کرو، عبرت کی نگاہ سے قبرستان جایا کرو، اور وہاں جاؤ تو عبرت کی نگاہ سے شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کچھ نہ کچھ مہلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، گڑ گڑا کے رویا کرو۔ اس سے تمہارے دل پاک ہوں گے، اس سے تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی، اس سے تمہاری سماعت بصارت پاک ہوگی۔ ہمارے شیخ کی یہ نصیحت تھی۔ اور ہمارے شیخ نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا کبھی کبھار ہسپتال جا کے دیکھ لیا کرو، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے، کسی کا دماغ کا آپریشن ہے، کسی کا دل کا آپریشن ہو گیا، اور ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ کتنے وہ لوگ محتاج ہو رہے ہوتے ہیں دوسروں کے، کہ دوسرے لوگ ان کو چمچ کے ساتھ پانی پلا رہے ہوتے ہیں، چمچ کے ساتھ خوراک کھلا رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نالیاں لگی ہوتی ہیں اور نالیوں کے ذریعے سے ان کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، اور کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آکسیجن کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، وہ خود بخود سانس بھی نہیں لے سکتے۔ میرے بیٹے ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحیح سالم ہاتھ عطا فرمائے ہیں، میری ٹانگیں درست ہیں، میرا دل درست ہے، میری آنکھیں سلامت ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، توبہ استغفار کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میرے شیخ نے تیسری نصیحت یہ فرمایا میرے بیٹے کبھی کبھار جیل خانہ جات بھی جایا کرو، وہاں پر جا کر دیکھا کرو کئی ایسے بے قصور قیدی ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پیسے ادا کر کے اپنے آپ کو رہائی دلا سکیں۔ تو کبھی کبھار جیل خانہ جات میں جا کر نظارہ کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ میرے شیخ فرماتے بیٹے
تھوڑی بہت جو مل جاتی ہے نا اس پر شکر ادا کیا کرو۔ زیادہ کی ہوس جو ہوتی ہے انسان کو انسانیت سے نکال دیتی ہے۔ یہ 3 نصیحتیں میرے شیخ کی آج تک مجھے یاد ہیں۔